جتنے بھی نماز پڑھنے والے آج نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کرنے والے تلاوت کر رہے ہیں، ڈھونڈنے سے کوئی ملتا ہے جو تجوید کی رعایت کر کے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور اس کا تلفظ ٹھیک ہو. تو یہ خوب سمجھنے کی بات ہے کہ تجوید سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، سورۃ نمبر 75 آیت نمبر 18 میں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اس کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے ہم نے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرات کر کے بتائی، ہم تک پہنچایا، ویسے ہی ہم نے بھی قرات کرنی. کہ ایسا نہیں کہ کسی طریقے سے بھی وہ الفاظ ادا ہو جائیں، بلکہ اسی تلفظ کے ساتھ ہم نے قرات کرنی ہے. تو اس لیے جن حضرات کی، خواتین کی تجوید ٹھیک نہیں، ان کے لیے تجوید سیکھنا فرض ہے. تو بدقسمتی سے آج غفلت کا یہ عالم ہے کہ جو نماز بچپن میں پڑھتے ہیں، عمر گزرنے کے بعد بھی وہی نماز ہے، اس میں جو غلطیاں ہیں وہ اسی طرح ہیں، اس میں کوئی پروگریس نہیں، کوئی بہتری نہیں. تو یہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پہ ہم محنت کریں، اپنی تجوید کو ٹھیک کریں. اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اگر اس میں تجوید کی رعایت نہ رکھی گئی تو اس کا ترجمہ بدل جائے. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ موٹے کاف کے ساتھ اگر قلب کہا تو اس کا معنی ہے دل، اور اسی کاف کو اگر پتلا کر دیا، قلب کہہ دیا، تو اس کا معنی ہے کتا، ایک جانور. تو ہلکی سی تجوید کی رعایت نہ کرنے سے ترجمہ بالکل بدل گیا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میں جتنے لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، کہ تھوڑا تھوڑا وقت روزانہ تجوید کو دیں. 29 حروف ہیں عربی زبان کے، ایک حرف کو بھی 1 دن 2 دن دیں گے، انشاءاللہ 2 دن میں ہماری تلاوت بالکل تجوید کے مطابق ہوگی. اور جن حضرات کو تلفظ ٹھیک نہ ہو، محنت کرنے کے بعد بھی جن کا تلفظ ٹھیک نہ ہو پائے، تو انشاءاللہ وہ معاف ہے کہ انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک آدمی نے اگر سیکھا ہی نہیں تو وہ گناہ گار ہے. وہ اس پر محنت کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. اور تجوید کے ساتھ پڑھنے میں کسی کو اگر مشقت ہوگی تو حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اس کو انشاءاللہ 2 گنا اجر ملے گا. امید ہے کہ آپ میری اس گزارش پر غور کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.